الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله المجتبى وصحبه المرتضى. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي ولا نبوة بعدي. صدق الله العظيم وصدقنا رسوله النبي الكريم ونحن له على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد. انتہائی واجب الاحترام صد احترام سامعین گرامی، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے آج 8 ستمبر 2023 21 صفر المظفر ہے. پاکستان کے اندر اللہ کے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کے متعلق 7 ستمبر 1974 کو ایک بل پاس ہوتا ہے جس میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کو کاٹنے والے چوہوں کے متعلق ایک بل پاس ہوتا ہے کہ جو بھی چوہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو کاٹتا ہے یا کاٹنے کی کوشش کرتا ہے وہ پاکستان کے اندر آئینی طور پر کافر ہے. اور یہ محنت شروع سے چلتی آ رہی ہے اور قیامت تک چلتی رہے گی اور امت اس پر قربانیاں دیتی رہی اور دیتی رہے گی. یہی وجہ ہے جس نے بھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے اس نے حضور سے محبت اپنے ماں باپ سے، اس نے حضور سے محبت اپنی اولاد سے، اس نے حضور سے محبت اپنے اہل و عیال تمام عزیز و اقارب سے بڑھ کر کی ہے. یہی وجہ ہے جب 1953 کی تحریک چلتی ہے اس تحریک کے چند مجاہد فیصل آباد کی ریلی نکالتے ہیں تو فیصل آباد کی ایک ماں اپنا ایک شیر خوار دودھ پیتا ہوا بچہ لے کر ریلی کے اندر آتی ہے اور آ کر ایک ختم نبوت کے مجاہد کے اپنے بچے کو حوالہ کر دیتی ہے اور ختم نبوت کے مجاہد کو یہ کہتی ہے کہ بھائی میرے پاس تو اور کچھ نہیں ہے، میری جمع پونجی صرف میرا یہی بچہ ہے، میرے اس بچے کو ڈھال کے طور پر استعمال کر لینا. میرے پاس پیسے تو نہیں کہ میں آپ کو ڈھال لے کر دوں کہ آپ اپنی حفاظت کریں. جب آپ کو حکومت وقت یا آپ کو دشمن رسول کوئی گولی مارنے لگے
یا دشمن رسول آپ کی طرف کوئی تیر چلانے لگے، آپ کی طرف لاٹھی اٹھانے لگے، آپ اپنے دفاع کے لیے میرے اس بچے کو آگے کر دینا، میرے اس بچے کو قربان کر دینا، اور تو ڈھال کے طور پر میرے بچے کو قربان کر کے اپنا دفاع کرتے رہنا، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے لیے آگے بڑھتے جانا، میرا بچہ قربان ہونا چاہے تو قربان کر دینا، میری یہ جمع پونجی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مجاہد پر لگ جائے، تاکہ کل کو قیامت والے دن حوض کوثر پر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سرخرو ہو سکوں، اور میں بڑے فخر کے ساتھ کہہ سکوں، خنسا تو نے بھی اپنے بیٹوں کو حضور کے لیے قربان کیا تھا، تاکہ کل کو میں حضور کے سامنے سرخرو ہو سکوں۔ یا رسول اللہ، میرا شیرخوار چھوٹا سا بچہ تھا، اس کو ڈھال کے طور پر میں نے آپ کے مجاہد کے حوالے کر دیا تھا۔ یا رسول اللہ، آپ کی ختم نبوت کی حفاظت کے لیے میں نے یہ قدم اٹھایا تھا۔ یا رسول اللہ، اپنی محبت کا اظہار اس صورت میں کیا تھا کہ میرے بیٹے کو ڈھال کے طور پر استعمال کر لینا، پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے اوپر یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اندر گستاخی کے طور پر کسی کو جرت نہ کرنے دینا، میرے بیٹے کو ڈھال کے طور پر استعمال کر لینا، میں اپنے حضور کے سامنے سرخرو ہونا چاہتی ہوں۔ تو اس طرح کی قربانیاں امت کے وہ فرد اور وہ مائیں جنہوں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے، اور حضور نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، اس وقت تک کوئی کامل ایمان والا ایمان والی نہیں ہو سکتے جب تک میں ان کو تمام لوگوں سے پیارا نہ ہو جاؤں، اور لوگوں نے حضور سے اس طرح کی محبت کر کے دکھائی ہے۔ یہی وجہ ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہوں تو ان کی بھی قربانیاں دیکھی جائیں، اتنے لوگ جنگوں کے اندر شہید نہیں ہوئے جتنے لوگ ختم نبوت کے معاملے کے اندر شہید ہو رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے بعد 30 دجال آئیں گے، 30 کذابون دجالون کلہم یزعم انہم نبی اللہ، ان 30 کے 30 کا یہ خیال ہوگا کہ ہم اللہ کے نبی ہیں۔ لوگوں سمجھ لو انا خاتم النبیین لا نبی کی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو حضور کی زندگی کے اندر مسیلمہ کذاب نے دعویٰ کر دیا محمد جس طرح تو نبی ہے اسی طرح میں بھی نبی ہوں، اور محمد شراکت داری کر لیتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو شہروں کا نبی بن جا، میں دیہاتیوں کا نبی بن جاتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو جھوٹا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلے جاتے ہیں، اس دنیا سے رحلت فرما جاتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انتقال فرما جاتے ہیں، پردہ پوشی فرما جاتے ہیں۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین صدیق اکبر آتا ہے۔ صدیق اکبر کے دور کے اندر ارتداد کا فتنہ کھڑا ہوتا ہے، لوگ مرتد ہونا شروع ہو جاتے ہیں، لوگ زکوٰۃ کا انکار کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ صدیق اکبر فرماتے ہیں انا انقص فی الدین وانا حی، دین کے اندر کمی کوتاہی ہو جائے اور میں زندہ رہ جاؤں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس صدیق اکبر کے متعلق حضور نے فرمایا ارحم امتی بامتی ابو بکر، سب سے زیادہ میری امت کے اندر اگر کوئی رحم دل ہے تو وہ صدیق اکبر ہے۔ اس صدیق اکبر نے مسیلمہ کذاب کا تعاقب کیا اور مسلمانوں کو تیار کیا کہ آپ جائیں اللہ کے رسول کے دشمن کو ختم کر کے آئیں، اور صحابہ کرام نے فقط کے دجال، فقط کے کذاب، مسیلمہ کذاب جس نے حضور کی زندگی کے اندر دعویٰ کیا کہ میں بھی رسول ہوں، اس کا خاتمہ کیا، اور اس کو ختم کرنے میں حضرت وحشی جنہوں نے حضرت حمزہ حضور کے چچا
حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا تھا، اسی حضرت وحشی نے مسیلمہ کذاب کو بھی کیا کیا ہے؟ واصل جہنم کیا ہے۔ حضرت وحشی فرماتے ہیں کہ میں جب گیا تو دیکھا کہ دیوار کے ساتھ بڑے بالوں والا کھڑا ہوا ہے اور بڑے متکبرانہ انداز کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، تو میں نے اپنا ایک چھوٹا نیزہ دے کے مارا، اس کے کندھوں سے بھی پار ہوتا ہوا چلا گیا۔ جب کندھوں سے پار ہوتا ہوا چلا گیا تو وہ نیچے دھرم سے گرتا ہے، جب نیچے گرتا ہے تو ایک انصاری نوجوان دوڑتا ہوا جا کر اس کی گردن کو اس کے تن سے جدا کر دیتا ہے۔ اوپر دیواروں کے اوپر چڑھی ہوئی ایک لڑکی آواز دیتی ہے، ہمارے امیر المؤمنین، ہمارے نبی مطلب مسیلمہ کذاب کو ایک غلام نے قتل کر دیا ہے۔ اور وہ حضرت وحشی فرماتے ہیں کالے رنگ کے غلام نے قتل کر دیا ہے۔ حضرت وحشی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں سن رہا تھا اور شکر ادا کر رہا تھا، اللہ افضل انسان حضرت حمزہ کو میں نے قتل کیا تھا، شہید کیا تھا، آج بدترین انسان مسیلمہ کذاب کو بھی میں نے واصل جہنم کر دیا ہے۔ کم از کم جن ہاتھوں کے ذریعے میں نے ایک اچھے مسلمان کا خون کیا تھا، انہی ہاتھوں کے ذریعے انہی خون کو بھی کیا کر دیا، میں نے صاف کر دیا ہے۔ ایک دشمن رسول، بدترین اسلام کے دشمن مسیلمہ کذاب کو قتل کر کے، اس جنگ کے اندر 70 انصار صحابہ شہید ہوتے ہیں۔ کون انصار؟ جب غزوہ حنین ہوتا ہے، غزوہ حنین میں بہت سارا مال ملتا ہے، تو وہ انصار رو رہے تھے جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کو مطلب اپنے رشتہ داروں کو زیادہ مال دیا، تو انصار رو رہے تھے کہ ہماری پیٹھ میں سے ابھی بھی خون نکل رہا ہے، لگتا ایسا ہے کہ حضور دوبارہ مکہ کے اندر نہ قیام پذیر ہو جائیں، حضور کہیں ہمیں چھوڑ نہ دیں، حضور کہیں مدینہ کو چھوڑ نہ دیں۔ تو ان کی آنکھوں سے آنسو تھے اور زبان سے یہ کلمات تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ کلمات پہنچتے ہیں، حضور انصار کو بلاتے ہیں اور فرماتے ہیں کیا تم نے اس طرح کی کلمات کہے ہیں؟ جو بڑے اور سیانے تھے انہوں نے کہا یا رسول اللہ معاف کر دیجئے گا کہ یہ نوجوان ہیں، انہوں نے جذبات کے اندر آ کر اس طرح کی باتیں کر دی ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کا حق بنتا ہے، ان کا رائٹ بنتا ہے، انہوں نے باتیں کی ہیں، کوئی حرج نہیں۔ ان کو اپنے قریب بلایا اور فرمایا انصار تم کیا سمجھتے ہو کہ میں جب تنہا تھا تم میرے ساتھی تھے، جب مجھے کوئی ٹھکانہ دینے والا نہیں تھا اللہ کے سوا، تم نے مجھے ٹھکانہ دیا، میرا ساتھ دیا۔ الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ، اللہ کی مدد کے بعد تمہاری مدد آئی ہے، تو کیا خیال ہے میں تمہیں چھوڑ دوں گا؟ انصار یہ تمہاری بھول ہے، میری قبر بھی مدینہ کے اندر بنے گی۔ انصار میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، نہ زندگی کے اندر چھوڑوں گا نہ موت کے اندر چھوڑوں گا، زندہ رہوں گا تو مدینہ کے اندر رہوں گا، اگر انتقال کر جاؤں گا تو مدینہ ہی کے اندر سو جاؤں گا۔ انصار میں نے تمہیں چھوڑنا نہیں ہے۔ یہ 70 انصار حضور کے جانے کے بعد حضور کے دشمن کو ختم کرنے کے لیے نکلتے ہیں اور 70 شہید ہو جاتے ہیں۔ تو صحابہ کرام نے جو سلاسون کذابون دجالون کلہم یزعم انہ نبی اللہ، 30 جھوٹے دجالوں میں سے پہلا دجال جو حضور کی زندگی کے اندر جس نے دعویٰ کیا کہ میں بھی اللہ کا رسول ہوں، اس کو صحابہ کرام نے کیا کر دیا؟ ختم کر دیا۔ پھر دوسرا آتا ہے اسود انسی، اس کو بھی صحابہ کرام ختم کر دیتے ہیں۔ پھر تیسرا آتا ہے لیکن وہ دوبارہ مسلمان ہو جاتا ہے، اس کو بر وقت سمجھ آ جاتی ہے۔ اس طرح کئی لوگ آئے لیکن امت چکنی رہی۔ بعد میں جب فقہائے کرام کا دور آتا ہے، فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ جس نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اندر شک کیا تو وہ مسلمان ہی نہیں، وہ کافر ہے۔ امت ہر دور کے اندر چکنی رہی ہے، کسی کو نبی ماننا تو دور کی بات، کسی کو نبوت کا دعویٰ کرنے کی بھی جرت کرنے نہیں دی۔ جس نے کیا ہے تو اس کو اسی وقت کیا کر دیا ہے؟ ختم کر دیا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
کہ جو یہ کہے کہ میں نبی ہوں، اس پر کوئی مسلمان یہ پوچھ لے تیرے پاس لاجک کیا ہے، دلیل کیا ہے، تو وہ بھی کافر ہی ہے۔ کسی نے دعویٰ کیا کہ میں کیا ہوں، نبی ہوں، اور کسی نے اس سے دلیل مانگ لی کہ تیرے پاس دلیل کیا ہے نبی ہونے کی، تیرے پاس دلیل کیا ہے نبی ہونے کی، تو وہ بھی کیا ہے، کافر ہے۔ یہ کم از کم ہمیں جملہ تو یاد رکھنا چاہیے۔ امام صاحب کا یہ مشہور جملہ ہے جس کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو حنفی کہلاتے ہیں۔ دیوبندی ہوں یا بریلوی ہوں، ہم اپنے آپ کو کیا کہلواتے ہیں، حنفی۔ اس امام اعظم نعمان بن ثابت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور قول کیا ہے کہ جو دلیل مانگے نا جھوٹے نبی سے، وہ دلیل مانگنے والا بھی کیا ہے، کافر ہے۔ پھر دور آتا ہے مرزا غلام احمد قادیانی کا، جب بر صغیر کے اندر برطانوی انگریزوں کی، برطانوی گوروں کی حکومت ہوتی ہے، ایسٹ انڈیا کمپنی آتی ہے اور وہ اپنا اقتدار جماتی ہے مسلمانوں کے اوپر، اور اسی طرح بر صغیر کے اوپر مسلط ہو جاتی ہے، تو مسلمان اس کے خلاف جہاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مسلمان جہاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ انگریز چال چلتے ہیں کہ کہیں مسلمان ہمارے خلاف اٹھ نہ پڑے۔ کیوں؟ مسلمان جب نکلتے ہیں تو طارق بن زیاد کی طرح کشتیاں جلا دیتے ہیں، یہ اپنی حیات کو نہیں دیکھتے، یہ اپنی زندگی کو نہیں دیکھتے، لہٰذا اگر مسلمان نکل پڑے تو ہماری اوقات ہی کچھ نہیں، اسی لیے کیوں نہ ان کو جہاد سے منع کر دیا جائے اور یہ کہا جائے جہاد تو اب ہے ہی نہیں، جہاد کی اب ضرورت نہیں رہی، اب صرف احتجاج ہے۔ یہی وجہ ہے آج بھی کچھ لوگ ہمیں یہی کہتے ہیں کہ جہاد کی تو ضرورت نہیں، حالانکہ جب ہم جاتے ہیں دیکھتے ہیں کہ جو ہماری آرمی کی چھاؤنیاں ہیں، اس چھاؤنی کے اوپر جو بڑا ٹائٹل لکھا ہوا ہوتا ہے وہ الجہاد کا لکھا ہوا ہوتا ہے۔ کیوں؟ حضور نے فرمایا الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ، جہاد قیامت تک چلتا رہے گا۔ جہاد کو جب امت چھوڑ دے گی تب امت رسوا ہو جائے گی۔ آج ہم رسوا ہیں تو اس کی مین وجہ وہ یہی ہے کہ ہم نے جہاد کو چھوڑ دیا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے کشمیری بہن بھائی بھی کیا ہو رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں، آج وہ ہماری راہیں تک رہے ہیں لیکن کوئی مجاہد ہے ہی نہیں، جس کی وجہ سے آج ہمارے کشمیری بھائیوں کے اوپر، ہمارے کشمیری بہنوں کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے۔ آج دنیا کی چاروں طرف مسلمان کیوں رسوا نظر آ رہے ہیں، مسلمان کیوں پریشان نظر آ رہے ہیں، اس کی مین جو وجہ ہے وہ یہی ہے کہ مسلمانوں نے جہاد کو چھوڑ دیا ہے، وگرنہ جہاد ہو اور کافر دندناتے پھریں ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ نے افغانستان کے اندر دیکھ لیا ہے، تو چونکہ انگریز کو خطرہ تھا، مسلمان جہاد کے لیے نکل پڑے تو میری تو اوقات ہی کچھ نہیں ہے۔ کیوں؟ انگریز ہوتا ہی بزدل ہے اور مسلمان بزدل نہیں ہوتا، مسلمان نڈر ہوتا ہے، مسلمان ڈرنے والا نہیں ہوتا، مسلمان ہمت والا ہوتا ہے، باہمت مسلمان ہوتا ہے۔ تو ان کو چونکہ خطرہ تھا تو انہوں نے ایسا ایک فرد کھڑا کیا جس فرد نے نبوت کے مقابلے میں نبوت کو لا کر کھڑا کیا، اور کتاب کے مقابلے، قرآن کے مقابلے میں تذکرہ کتاب کو کھڑا کیا، اور اسی طرح صحابہ کے مد مقابل اس نے اپنے ماننے والوں کو کھڑا کیا، اور اسی طرح امہات المؤمنین کے مقابلے میں اس نے اپنی بیویوں کو کھڑا کیا۔ اس کا نام ہے مرزا غلام احمد قادیانی۔ تو پہلے امت کی قربانیوں کی میں آپ کو مثال دے چکا ہوں کہ ایک ماں اپنے بچے کو اٹھا کر ختم نبوت کے مجاہد کے حوالے کرتی ہے کہ آپ میرے بیٹے کو جہاں پر ضرورت پڑے، آپ کی طرف گولی آئے یا آپ کی طرف ڈنڈا آئے یا آنسو گیس آئے، تو آپ نے اپنے تک نہیں پہنچنے دینا، آپ نے ختم نبوت کے دفاع کے لیے بڑھتے جانا ہے اور میرے بیٹے کو آگے کر دینا، میرے بیٹے کا خون بہا دینا۔ امت نے اس طرح کی قربانیاں دی ہیں، اپنے آپ کو کٹوا دیا ہے، اپنے آپ کو مروا دیا ہے، لیکن ختم نبوت پر کسی چوہے کو ختم نبوت
کو کاٹنے نہیں دیا، ختم نبوت کی کیا کی ہے، امت نے حفاظت کی ہے۔ لیکن باری جب آتی ہے مرزا غلام احمد قادیانی کی تو پھر امت کہاں گئی؟ اس وقت بھی امت نے ہر طرح کا، ہر میدان کے اندر، ہر محاذ کے اندر مقابلہ کیا ہے جس طرح مقابلہ کر سکتے تھے۔ یہی وجہ ہے 1953 کے اندر 10,000 مجاہد شہید ہوئے اور راوی سرخ ہو گیا تھا ان مجاہدین کے خون سے۔ اس وقت مرزا محمود کا نعرہ یہ تھا 1951 کے اندر، 1951 کے اندر کیا دعویٰ تھا کہ 1952 کے اندر قادیانیوں کی حکومت ہوگی اور پاکستان کو قادیانی ہم نے سٹیٹ بنانا ہے، پاکستان کو قادیانی ریاست بنانا ہے، ان کا یہ دعویٰ تھا۔ یہی وجہ ہے ظفر اللہ خان قادیانی 1951 کے اندر یہاں پاکستان کا وزیر خارجہ تھا، اس نے کہا باہر سے قادیانیت کو کیا کروا لیں گے، قبول کروا لیں گے۔ اس وقت جب مرزا محمود نے یہ کہا کہ 1951 میں کہ 1952 میں قادیانیوں کی کیا ہوگی، حکومت ہوگی، اس وقت امیر شریعت حضرت عطا اللہ شاہ بخاری نور اللہ مرقدہ فیس کیا، انہوں نے سامنا کیا، کھڑے ہوئے اور اس کو للکارا کہ میں پاکستان کے اندر مرزائیت کو کافر قرار دلواؤں گا۔ جب وہ کھڑے ہوئے تو 10,000 مجاہد کو کٹوا دیا، لیکن کوئی فرق نہ پڑا۔ جب فرق نہ پڑا تو انہوں نے دیکھا یہ تو کوئی سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ پھر چلتے چلتے 22 مئی کو جو بڑی مین پوائنٹ کی بات ہے جس کی وجہ سے یہ تحریک چلی اور قادیانیوں کو کافر قرار دیا گیا، وہ یہ ہے کہ 22 مئی کو وہ نشتر میڈیکل کالج جس کی کچھ دن پہلے ویڈیو وائرل ہوئی تھی کہ ہاسپٹل کے اوپر انسانوں کی لاشیں پڑی ہوئی تھی جس کو پرندوں نے نوچا ہے اور ان کو کوئی کفن دفن کا انتظام نہیں کیا گیا، ان سے اندر کی چیزیں نکال کر ان کو باہر پھینک دیا گیا تھا، چھت کے اوپر پڑی ہوئی تھی۔ اسی نشتر میڈیکل کالج کے چند طلباء، چند سٹوڈنٹس شمالی علاقہ جات کی تفریح کے لیے جا رہے تھے۔ اس وقت جب رب جا رہے تھے تو چناب ایکسپریس ریلوے تھی، اس کے اوپر یہ اسٹوڈنٹ سوار تھے۔ تو جب چناب ایکسپریس ربوہ اسٹیشن کے اوپر جا کر سٹے کرتی ہے، رکتی ہے، تو قادیانی اپنے لٹریچر لے کر آ جاتے ہیں اور ان اسٹوڈنٹس کو بھی دیتے ہیں اور مرزا غلام احمد قادیانی کی نبوت کی باتیں چھیڑتے ہیں۔ جب یہ باتیں کرتے ہیں تو اسٹوڈنٹس مرزا غلام احمد قادیانی کے خلاف نعرہ بازی کرتے ہیں اور ختم نبوت زندہ باد کے نعرے لگاتے ہیں۔ جب یہ اسٹوڈنٹس نعرے لگاتے ہیں اور ان کے لٹریچر پھاڑ دیتے ہیں اور یہ ٹرین 22 مئی کو چلی جاتی ہے، تو یہ واپس جب یہ آتی ہے 29 مئی کو تو قادیانی آگے سے سنبھلے ہوئے ہوتے ہیں اور ان طلباء کے اوپر تشدد کرتے ہیں۔ اس سے پہلے ایک نشتر اسٹیشن آتا ہے، اس اسٹیشن کے اوپر گاڑی کھڑی ہوتی ہے، تو اس نشتر اسٹیشن کا جو ماسٹر ہوتا ہے، اسٹیشن ماسٹر، وہ آگے ربوہ کا جو اسٹیشن ماسٹر ہے اس پر آگاہی دے دیتا ہے کہ اسٹیشن میں اس ٹائم کے اوپر گاڑی آنے والی ہے اور فلاں ڈبی کے اندر وہ اسٹوڈنٹ ہے جنہوں نے ختم نبوت کی نعرہ بازی کی تھی۔ اور آگے قادیانی سنبھلے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے پاس اسلحہ وغیرہ بھی ہوتا ہے، ڈنڈے وغیرہ بھی ہوتے ہیں، تلواریں وغیرہ بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ جب اسٹوڈنٹ کے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اسٹوڈنٹ کھڑکیاں بھی بند کر دیتے ہیں، دروازے بھی بند کر دیتے ہیں، لیکن چونکہ گاڑی کھڑی ہوئی ہے تو یہ اس ڈبے کو توڑ پھوڑ کر کے طلباء کو زبردستی نکال لیتے ہیں۔ تو طلباء کرام میں سے تقریباً کوئی 25 طلباء کے اوپر یہ تشدد کرتے ہیں، جس میں 5 اسٹوڈنٹس بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ تو یہ خوب تشدد کرتے ہیں، جب ان کی ہوس مر جاتی ہے، ان کی آگ بجھ جاتی ہے، جب یہ اپنے غصے سے ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، جب گاڑی چلی جاتی ہے تو پھر یہاں سے مسلمانوں کے احتجاج کی صورت نکلتی ہے اور مسلمان ملک گیر احتجاج کرتے ہیں۔ اور اس تنظیم اور تحریک کی قیادت باہر سے
مولانا یوسف بن نوری نور اللہ مرقدہ کر رہے ہوتے ہیں، اور اسمبلی کے اندر مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کر رہے ہوتے ہیں۔ جب یہ کرتے ہیں اس وقت پرائم منسٹر ذوالفقار علی بھٹو کو مفتی محمود نور اللہ مرقدہ نے فرمایا کہ آپ قادیانیت کو کافر قرار دے دیں، تو اس وقت ذوالفقار علی بھٹو نے کہا کہ جو 90 سال کا مسئلہ ہے وہ چند دنوں میں کیسے حل ہو سکتا ہے، لہٰذا اس کے لیے ٹائم لگے گا۔ تو مسلمانوں نے کہا کہ سول نافرمانی بھی نہیں کرتے، علماء کرام نے سول نافرمانی سے بھی بچایا، اور یہی کہتے ہیں نا کہ جی سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی بچ جائے۔ تو علماء کرام نے یہ مشورہ کیا کہ پورے پاکستان کے اندر احتجاج تو کرتے ہیں لیکن سول نافرمانی نہیں کریں گے، اور وہ احتجاج الحمدللہ کامیاب ہوا، پوری دنیا نکلی، اس کے اندر بریلویوں نے بھی ساتھ دیا، دیوبندیوں نے بھی ساتھ دیا، تمام مکاتب فکر نے ساتھ دیا۔ اس کے بعد مرزائیت کو کافر قرار دیا گیا 7 ستمبر 1974 کو۔ 6 ستمبر یوم دفاع ہے، 7 ستمبر یوم تحفظ ختم نبوت ہے۔ 6 ستمبر کو جو ہماری جغرافیائی سرحدیں ہیں ان کی حفاظت، ان کے دفاع کا ڈے منایا جاتا ہے، اور 7 ستمبر کو نظریاتی جو سرحدیں ہیں ان کے دفاع کا ڈے منایا جاتا ہے۔ 7 ستمبر کو ہم، چونکہ آج 8 ستمبر ہے، 7 ستمبر کو ہم اس موضوع کو اس لیے چھیڑتے ہیں چونکہ اب تقریباً 50 سال سے زیادہ عرصہ گزر رہا ہے، تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے، دنیا کو پتہ رہے، جس طرح 14 اگست کو آزادی والا ڈے منا کر دنیا کو بتلایا جاتا ہے اس دن پاکستان آزاد ہوا تھا، اسی طرح اگست والے مہینے میں 7 اگست کے متعلق بھی بتلایا جاتا ہے، تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ مرزائیت پاکستان کے اندر کیا قرار دی گئی ہے، کافر قرار دے دی گئی ہے۔ وہ مرزائیت احمدی گروپ کے اندر ہو، وہ مرزائیت لاہوری گروپ کی صورت میں ہو، دونوں گروپ کیا ہیں، کافر ہیں پاکستان کے اندر۔ یہ ہم لوگوں کو اس لیے بتلاتے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ رہے کہ مرزائیت پاکستان کے اندر کیا ہے، کافر اور اقلیت کی صورت میں ہے۔ مرزائیت پاکستان کے اندر اذان بھی نہیں دے سکتی، مرزائیت پاکستان کے اندر اپنا عبادت خانہ مسجد کی طرح کا عبادت خانہ بھی نہیں بنا سکتی۔ اور یہاں پر آپ کو ایک اور بڑی بات بتلاتا چلوں، یہاں پر دیکھیں جس طرح مرزائیت کے متعلق زور دیا جاتا ہے کہ جی آپ جو مرزائیت والا بل پاس ہوا پڑا ہے نا اس کو ختم کر دو، پاکستان کا جتنا قرضہ ہے وہ 50,000 ارب ڈالر ہے یا 55,000 ارب ڈالر ہے، سارا کا سارا معاف کر دیتے ہیں، بشرط یہ کہ جو یہ بل پاس ہوا ہے نا ختم نبوت والا، اس بل کو کیا کر دیا جائے، کینسل کر دیا جائے۔ اور پھر قادیانی مسلمانوں کو ورغلاتے ہیں، وہ کس طرح، اس طرح کہ جو بے روزگار مسلمان ہوتے ہیں ان کو روزگار فراہم کرتے ہیں، اور جو بے گھر لوگ ہوتے ہیں ان کو گھر دیتے ہیں، اور جو سڑکوں کے اوپر سادہ قسم کے مسلمان ہوتے ہیں ان کو لے جاتے ہیں اپنی کوٹھیوں کے اندر ٹھکانہ دیتے ہیں، اور ان کا جو ایمان ہوتا ہے اس ایمان کو وہ کھرجنا شروع کر دیتے ہیں، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نکال کر مرزا غلام احمد قادیانی کی عقیدت مسلمانوں کے دل کے اندر ڈال دیتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ جس طرح بریلوی ایک فرقہ ہے یا ایک مسلک ہے، اسی طرح اہل حدیث ایک مسلک ہے، دیوبندی ایک مسلک ہے، یا اسی طرح اسلام کا ایک فرقہ اہل حدیث ہے، دیوبندی ہے، بریلوی ہے، جس طرح یہ فرقے ہیں اسی طرح مرزائیت بھی اسلام کا کیا ہے، ایک فرقہ ہے۔ تو یہ سادہ قسم کے جو مسلمان ہیں ان کو اس طرح کے الفاظوں کے ذریعے اور اس طرح کی جالوں کے اندر پھنسا کر مسلمانوں کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والے راستے سے ہٹا کر مرزا غلام احمد قادیانی کی نبوت کے اوپر آ کر لا کر کھڑا کر دیتے ہیں، اور مختلف قسم کے ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں اور مختلف قسم کی چالیں چلتے ہیں۔ مثال کے طور پر جو سادہ قسم کے مسلمان ہوتے ہیں یا جو سٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کے ساتھ جو پڑھنے والے سٹوڈنٹس ہوتے ہیں قادیانی، وہ ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں اور ان کے ساتھ چلتے پھرتے ہیں اور ان کے اندر گھر کر جاتے ہیں، ان کو اپنے اخلاق دکھلاتے ہیں۔ ان کے جو اخلاق ہیں وہ ایسے ہی ہوئے جس طرح بازاری عورت کے اخلاق ہوتے ہیں۔ بازاری عورت کا اخلاق مطلب کیا ہوتا ہے، ان کا اخلاق بھی کیا ہوتا ہے،
مطلب کے لیے ہوتا ہے تو یہ اخلاق سے پیش آتے ہیں، اور جو سادہ قسم کے مسلمان ہوتے ہیں، اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، ان کو کھلاتے پلاتے بھی ہیں، ان کو ٹورز کے اوپر بھی لے جاتے ہیں، ان کو پھر اپنی کتابوں کا مطالعہ بھی کرواتے ہیں، اور اسی طرح غلام احمد قادیانی کو بنا سنوار کر پیش بھی کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ جس طرح فلاں بندہ یا ڈاکٹر اسرار لے لو، یا اسی طرح مودودی کو لے لیا جائے، یا اسی طرح کسی مذہبی سکالر کو لیا جائے، جس طرح وہ مسلح ہیں، جس طرح وہ سکالر ہیں، اسی طرح یہ بھی سکالر ہے، یہ بھی مسلح ہے، یہ بھی امت کو کیا کرتا ہے، سیدھا راستہ بتلاتا ہے۔ تو یہ اس طرح کی باتیں کر کے مسلمانوں کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والی ختم نبوت سے اٹھا کر مرزا غلام احمد قادیانی کی نبوت کے اوپر آ کر کھڑا کر دیتے ہیں، اور اس کے لیے وہ لوگ مسجد میں آ کر نمازیں بھی پڑھتے ہیں، اور وہ لوگ قرآن پاک کی تلاوتیں بھی کرتے ہیں، وہ لوگ اسی طرح آ کر مکہ اور مدینہ کے اندر زیارت بھی کرتے ہیں اور حج بھی کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں بتلاؤ کہ تم نے حج کیا ہے؟ جی نہیں، ہم نے تو حج نہیں کیا ابھی تک، اللہ کرنے کی توفیق دے۔ آپ نے عمرہ کیا ہے؟ نہیں، ابھی تک تو نہیں کیا۔ آپ نے آج قرآن پاک کی کتنی تلاوت کی ہے؟ بس تلاوت تو نہیں کی، نماز پڑھ کے جلدی نکل آیا تھا۔ اچھا، آپ نے تلاوت بھی نہیں کی، آپ نے حج بھی نہیں کیا، آپ نمازیں بھی بس اوقات چھوڑ دیتے ہو، پھر بھی آپ مسلمان ہو، اور جنہوں نے حج بھی کیا ہوا ہے، عمرہ بھی کیا ہوا ہے، قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتے ہیں، اور اسی طرح نمازوں کی بھی پابندی کرتے ہیں، وہ کافر ہیں۔ قادیانی اپنے آپ کو اس طرح ثابت کرتے ہیں، بھائی جی ہاں وہ کافر ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے۔ اچھا، یہاں پر کچھ لوگ ناجائز فائدہ بھی اٹھاتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہمارے اسی کوٹ رادھا کرشن تحصیل میں نا کچھ ناجائز فائدہ بھی اٹھایا گیا ہے، اس طرح کہ ایک نمبردار فوت ہوا ہے کچھ ہی عرصہ پہلے، تھوڑی عرصے کی بات ہے، ایک نمبردار فوت ہوتا ہے تو اس کے متعلق یہ مشہور کر دیتے ہیں کہ یہ قادیانی ہے، اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھانی۔ مسئلہ کہ بریلویت سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے اس کی نماز جنازہ پڑھوانے سے کیا کر دیا؟ انکار کر دیا، اور مسئلہ کہ بریلویت کے جو علماء کرام ہیں انہوں نے نماز جنازہ پڑھایا بھی نہیں، اور دیوبندیوں کے مسلک کے جو علماء کرام ہیں انہوں نے نماز جنازہ پڑھا دی۔ اب واویلا مچانا شروع کر دیا کہ وہ قادیانیوں کا انہوں نے جنازہ پڑھا دیا ہے، اور جس سے بھی پوچھو جی یہ بندہ کیسا تھا، وہ کہتا تھا یہ تو مرزائی ہے، یہ تو قادیانی ہے، یہ تو کیا ہے؟ مرزائی ہے، یہ تو قادیانی ہے۔ بہت تحقیق کی، جس سے بھی پوچھا اس نے بتلایا کہ یہ کیا ہے؟ قادیانی ہے۔ بعد میں جب یہ معاملہ اونچلی سطح کے اوپر چلا جاتا ہے تو اوپر سے ایک ٹیم آتی ہے، ختم نبوت کی ایک ٹیم آتی ہے، وہ آ کر ان سے تحقیقات کرتی ہے اور ان کے گھر کے اندر جاتی ہے، ان کے بچوں کو بلاتی ہے کہ بھائی آپ کے متعلق مشہور یہ ہے کہ آپ قادیانی ہیں، کیا آپ حقیقت میں قادیانی بھی ہیں؟ تو وہ کہنے لگے نہیں، ہم تو قادیانی نہیں ہیں۔ لیکن جو قادیانی ہوتے ہیں نا، یہ یقین جانیے یہ قسم بھی کھا لیتے ہیں کہ ہم قسم سے قادیانی نہیں ہیں، ہم تو مسلمان ہیں، اور وہ حقیقت میں ان کا تصور، ان کا خیال، ان کی سوچ بھی یہی ہے کہ ہم مسلمان ہیں، قسم بھی کھا لیتے ہیں۔ ابھی ہمارے جو پرائم منسٹر ہیں، نگران پرائم منسٹر انوار الحق کاکڑ، اس کے پاس 2 فائلیں آئیں، انہوں نے دستخط کرنے تھے اور ان کو عہدے دے دینے تھے۔ یہاں پر قانون کے اندر طے یہ ہوا ہے جو کلیدی عہدے ہیں نا، بڑے بڑے عہدے ہیں، ان عہدوں کے اوپر مرزائیت کو نہیں آنے دیا جائے گا۔ جس طرح مرزائیت کو مسجد بنانے کی اجازت نہیں، اذان دینے کی اجازت نہیں، اسی طرح بڑے عہدوں کے اوپر ان کو فیض کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ تو ابھی 2 لوگوں کو اسی انوار الحق کاکڑ کی حکومت کے اندر کچھ ہی دنوں کی بات ہے، ان کو کیا کرنا تھے؟ عہدوں سے نوازنا تھا، اور اس کے اوپر جو پھیلے ہوئی تھی حلف نامہ بھی تھا کہ ہم حلف اٹھاتے ہیں، قسم اٹھاتے ہیں کہ ہم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتے ہیں، اور ان کی نبوت پر کیا کرتے ہیں؟ یقین رکھتے ہیں۔ نبی تو وہ مانتے ہیں، کیا ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی نہیں مانتے؟ ہم بھی مانتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو نبی نہیں مانتے؟ جس طرح ہم حضرت عیسیٰ اور موسیٰ، ابراہیم اور سارے انبیاء علیہ السلام کو نبی مانتے ہیں، اسی طرح قادیانی ہمارے نبی کو بھی نبی مانتے ہیں۔ جو پروٹوکول ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے ہیں، وہی پروٹوکول مرزا غلام احمد قادیانی کو دیتے ہیں۔ یہ ان میں اور ہم میں کیا ہے؟ فرق ہے۔ تو بعد میں جب پتہ چلا تحفظ ختم نبوت والوں کو، تو انہوں نے جو بڑے تھے ان سے فون کروائے
انوار الحق کاکڑ کو کہ آپ کی جی ٹیبل کے اوپر تو اس طرح کی فائلیں آئی ہوئی ہیں جن کے اوپر آپ نے دستخط کرنا ہے اور ان کو عہدوں سے نوازنا ہے، لہٰذا یہ تو قادیانی ہیں۔ تو اس نے کہا جی ان کا جو فائلیں آئی ہوئی ہیں ان کے اوپر تو حلف نامہ ہے، اور انہوں نے اقرار کیا ہے کہ ہم مرزائی نہیں ہیں، ہم تو مسلمان ہیں۔ تو پھر اس وقت ایک عالم دین نے ان کو کال کرتے ہوئے فرمایا کہ حضرت جناب پرائم منسٹر صاحب، آپ یہ بتلائیں جب آپ نے عہدہ سنبھالا ہے پرائم منسٹری کا، کیا آپ نے بھی حلف نامہ دیا ہے؟ آپ نے لکھ کر دیا تھا کہ میں حلف نامہ دیتا ہوں؟ آپ نے حلف نامہ دیا تھا کہ میں پرائم منسٹر لگ رہا ہوں تو میں حلف نامہ دیتا ہوں؟ نہیں جی میں نے تو نہیں دیا تھا۔ پھر انہوں نے کیوں دیا ہے کہ ہم مرزائی نہیں ہیں، ہمیں یہ عہدوں سے نوازا جائے؟ آخر چور ہیں تو اسی لیے وہ اس طرح کر رہے ہیں، لہٰذا ان کو بلاؤ اور تصدیق کرو۔ تو تصدیق کی گئی تو وہ کہنے لگے نہیں ہم تو قادیانی نہیں ہیں، ہم تو مسلمان ہیں، مکر گئے۔ تو ان کو کہا گیا ٹھیک ہے پھر آپ قادیانی نہیں ہیں تو کہو مرزا کے اوپر لعنت۔ اب یہاں پر ان کو خارج ہونا شروع ہو گئی۔ اسی طرح سعودی عربیہ کے اندر بھی جب جاتے ہیں نا تو وہاں پر بھی تصدیق کی جاتی ہے تو وہ حلف اٹھا لیتے ہیں، لیکن مرزا کو کبھی گالی نہیں دیتے۔ ہم کبھی اپنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیں گے؟ سوچ ہی نہیں سکتے، جو گالی دے اس کو نہیں چھوڑتے، ہم اس کو نہیں چھوڑتے، اس کے بارے میں سمجھوتا ہی نہیں کرتے، تو وہ کس طرح اپنے نبی کو گالی دے سکتے ہیں؟ تو اسی طرح سعودی عربیہ والوں کو بھی دیوبندی علماء کرام نے یہی مشورہ دیا، جب بھی آئیں تو آپ ان سے کہو کہ یہ مرزا کے اوپر لعنت بھیجیں، مرزا کو گالی دیں، وگرنہ آپ کسی صورت بھی ان کو جانچ نہیں سکتے کہ یہ مرزائی ہیں یا نہیں۔ تو انوار الحق کاکڑ صاحب جو ہمارے موجودہ وزیر اعظم ہیں نگران، تو انہوں نے بھی تصدیق کروائی تو وہ کہنے لگے نہیں ہم تو مرزائی نہیں ہیں۔ جب ان کو کہا گیا کہ پھر گالی دو، وہ کہنے لگے نہیں ہم تو گالی نہیں دے سکتے، گالی دینا یہ تو انسانیت کے خلاف ہے، گالی دینا تو یہ مسلمان کو زیب نہیں دیتا۔ آگے سے دلیلیں دینے لگ گئے۔ انوار الحق کاکڑ صاحب نے کہا جب تک ریکارڈ میں نہیں آئے گی تب تک نہیں ہوگا، مجھے بتلاؤ نہیں تو سزا بھی دوں گا۔ تو بعد میں پتہ چلا کہ حقیقت میں وہ کیا ہے، قادیانی ہی ہے۔ بعد میں مولانا صاحب نے کہا انوار الحق کاکڑ صاحب اب بتلائیں، کہتے ہو کہ مولوی بات کے اوپر اچھل پڑتے ہیں، اب آپ بتلائیں۔ تو یہاں پر بات چل رہی تھی کوٹ رادھا کرشن تحصیل کی۔ یہاں پر جو نمبردار صاحب فوت ہوئے ان کا جنازہ پڑھانے سے مسئلہ کے بریلویت والے علماء کرام نے انکار کیا، تو اس کی جو مین وجہ سمجھے گی، اور جس بندے سے پوچھتے وہی بندہ کہتا کہ یہ تو مرزائی تھا، یہ تو قادیانی تھا۔ تو بعد میں پتہ چلا کہ وہ قادیانی نہیں تھا، اس کے بچوں کے جا کر تصدیق کریں گے کہ آپ مرزا غلام احمد قادیانی کو اچھا مسلمان سمجھتے ہو؟ کہتے نہیں ہم تو اس کو اچھا مسلمان ہی نہیں سمجھتے، ہم تو اس کے اوپر کروڑوں لعنتیں بھیجتے ہیں۔ مسلمان تو پریشان ہو گئے، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ پھر مسلمانوں نے پوچھا، جو اوپر جماعت سے لوگ آئے ہوئے تھے انہوں نے پوچھا ختم نبوت کی طرف سے کہ بھائی پھر آپ کے متعلق ایسا معاملہ کیوں کھڑا کر دیا گیا ہے؟ تو انہوں نے بتلایا کہ در حقیقت تبلیغی جماعت ہمارے پاس آئی تھی، اس تبلیغی جماعت کو ہمارے محلے کے اندر صرف مسئلہ کی بریلویت کی ایک مسجد ہے، اس مسجد کے اندر تبلیغی جماعت کو نہیں ٹھہرنے دیا۔ ہمارے والد صاحب نے ان کو اپنی بیٹھک کے اندر ٹھہرنے کی اجازت دے دی، وہ تبلیغی جماعت ہماری بیٹھک کے اندر اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیا۔ اکثریت یہاں پر بریلوی ہے، بریلوی ہمارے نزدیک مسلمان ہیں، یاد رکھنا کیا ہے، مسلمان ہیں۔ ہم بریلویوں کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، بریلوی ہمارے پیچھے بھی نماز پڑھتے ہیں، کوئی فرق نہیں۔ چند مسئلے ہیں جن کی وجہ سے ان میں اور ہم میں فرق ہے۔ وہ مسئلے کیا ہیں کہ یہ مزارات کے اوپر جاتے ہیں، مزارات کے اوپر ہم بھی جاتے ہیں لیکن ہم جا کر جھکتے نہیں، ان سے مانگتے نہیں، یہ فرق ہم میں ہے۔ ہم تیجا 7واں 40واں نہیں مناتے، یہ تیجا 7واں اور 40واں مناتے ہیں۔ تو یہ ان میں چند فرق ہیں، باقی یہ بھی امام ابو حنیفہ کو مانتے ہیں، ہم بھی امام ابو حنیفہ کو مانتے ہیں۔ یہ ان کے جو عقائد ہیں وہ بھی ہمارے عقائد ہیں، ان کے جو نظریات ہیں اکثر ہمارے نظریات ہیں۔ یہ جس رسول کو مانتا ہے اسی رسول کو ہم مانتے ہیں، جس نبی کو یہ مانتے ہیں اسی نبی کو ہم مانتے ہیں۔ چند بس پیٹ کا فرق ہے۔ دیوبندی اور بریلویوں میں جو فرق ہے وہ کس چیز کا ہے؟ صرف پیٹ کا ہے، باقی کوئی فرق نہیں ہے۔ تو چونکہ یہاں پر اکثریت بریلویوں کی ہے، انہوں نے واویلا مچانا شروع کر دیا ہے کہ یہ قادیانی ہے، حالانکہ وہ کون تھے؟ تبلیغی تھے۔ ہم نے سپورٹ کن کی تھی؟ تبلیغیوں کی، کہ یار اب یہاں پر آ گئے ہیں۔ اب مثال کے طور پر دو گروہ بن گئے ہیں، ایک ریوڑ کا، ایک دوسری طرف یہاں کا، کیا نام ہے ان جگہوں کا؟ بغیر سنگھ کا۔ اب مثال کے طور پر ہمارے پاس یہاں پر ریوڑ والے زیادہ ہیں، اب بغیر سنگھ والے ہمارے پاس ایک نہیں کئی جماعتیں ہیں، ہم تو کسی کو نہیں چھیڑتے۔
اللہ نہ کرے ہمارا کوئی سر پھرا آ جاتا ہے. وہ یہ کہتا ہے یہاں پر صرف ریمنڈ والے آئے گی، بغیر سنگھ والے باہر بیٹھے، بغیر سنگھ والے بغیر سنگھ کے آئے باہر جائیں. تو اب صاف ظاہر ہے ہمارے جو محلے والے ہیں وہ کہیں کہے گا نہیں بھائی آپ ادھر ہی آ جائیں، میری بیٹھک پڑی ہوئی ہے آپ آ جائیں. یار باہر بیٹھنا کوئی انسانیت ہے بھائی؟ وہ بھی کام کر رہے ہیں، یہ بھی کام کر رہے ہیں، تو ترس تو آ جاتا ہے، رحم دلی تو آ جاتی ہے. تو وہ بھی نمبردار تھے بریلوی، وہ بھی یہ نہیں کہ دیوبندی تھا، وہ بھی تھا بریلوی، لیکن چونکہ اس نے تبلیغی جماعت کو جگہ دی، اب لوگوں نے واویلا مچانا شروع کر دیا کہ یہ کیا ہے، قادیانی ہے، اور ساری بریلویت تھی. اب یہاں پر مثال کے طور پر جو بغیر سنگھ والے کو جگہ دے گا تو صاف ظاہر ہے جو ریمنڈ والے ہیں وہ کیا کہیں گے، یہ بھی بغیر سنگھ والا ہے. ایسا نہیں کریں گے، حالانکہ وہ دونوں کے ساتھ ہے. وہ کہتا ہے مجھے نہیں پتا بھائی، میں تو یہی دیکھ رہا ہوں وہ بھی دین کا کام کر رہے ہیں، یہ بھی دین کا کام کر رہے ہیں. تو بعد میں پتہ چلا کہ وہ مسلمان ہیں، کوئی مرزائی نہیں ہے، لیکن علماء کرام ان کا جنازہ پڑھانے کے لیے تیار نہیں تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کفا بالمرء کاذبا ان یحدث بکل ما سمع، کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ آدمی سنی سنائی باتوں کو آگے پھیلا دے. اس لیے جب بھی کسی کے متعلق یہ بات کہی جائے کہ یہ قادیانی ہے، یہ مرزائی ہے، تو تصدیق کر لیا کریں. ایسے سنی سنائی باتوں کے اندر نہ آ جایا کریں یہ تو شیعہ ہے، تو بھائی تصدیق تو کر لو واقعی شیعہ ہے کہ نہیں ہے. تو اس لیے بہت ساری بری باتیں پھیلا دی جاتی ہیں لیکن وہ ہوتی جھوٹ ہیں. حضور نے فرمایا جو جھوٹی باتوں کو پھیلاتا ہے وہ بھی کیا ہے، جھوٹا ہوتا ہے. اب ہمارے علاقے میں تو مرزائی نہیں ہے، ہمارے علاقے میں تو قادیانی نہیں ہے، لیکن پھر قادیانیت کی بات کیوں کر رہے ہیں؟ پہلے نمبر پر 14 اگست کو ہم آزادی والا دن کیوں مناتے ہیں؟ یاد دہانی کے لیے. اسی طرح ہم 7 ستمبر کو بھی کیا کرتے ہیں، آزادی کے طور پر بتلاتے ہیں لوگوں کو. اور جو بڑی بات ہے وہ یہ کہ بھلے ہمارے اندر قادیانی نہیں ہے، لیکن یہ جو محترم ہے نا، یہ جو محترم ہے نا، اس محترم کے اندر یقین جانیے قادیانیت ہی قادیانیت ہے، شیعت ہی شیعت ہے، سارا گند اس کے اندر ہے. اب جو عام قسم کے انسان ہوتے ہیں نا ان کو پتہ ہی نہیں چلتا. اب قرآن پاک کا ترجمہ الٹا کر دیتے ہیں، اب حدیث کا ترجمہ غلط کر دیتے ہیں، لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا. لوگ سمجھتے ہیں ہاں یار باقی ہے تو قرآن کی آیت. تو بہت سارے گروپس ہیں واٹس ایپ کے اندر، بہت سارے گروپ جو نوجوانوں کے دماغوں کو خراب کر رہے ہیں. یقین جانیے بڑے بڑے پروفیسر ان کا شکار ہو گئے. جب ان ملحدین نے سوالات اٹھائے اور لوگوں کے ذہن میں گند بھرا، چونکہ آج ہم قرآن پاک کے درس میں بیٹھتے نہیں ہیں اور ہر مسجد کے اندر قرآن کا درس ہے ہی نہیں، اور ہر جگہ پر علماء کرام سلجھے ہوئے تو ہیں ہی نہیں، ہر مسجد کے اندر عالم تھوڑا ہے، مسجد کے اندر جو امام ہے اکثریت جو ہے وہ حفاظ کرام ہے، ان کو خود نہیں پتہ تو وہ دوسروں کو کیسے تربیت کریں گے؟ تو اس لیے پھر وہ کیا ہے، جو سادہ قسم کے مسلمان ہوتے ہیں، چونکہ گروپس بنے ہوئے ہیں واٹس ایپ کے اندر اور وہ بھرپور محنت کر رہے ہیں. اب میں آپ کو ایک عام مثال دوں، 40 ذاکر، کتنا شیعوں کے ذاکر ہوتے ہیں، آپ کے علماء ہوتے ہیں نا شیعوں کے ذاکر، 40 ذاکر سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں جو دن رات یہی محنت کر رہے ہیں. جب بھی اس طرح کی کوئی ٹیم آتی ہے تو وہ اپنے ساتھ پوری ٹیم لے کر آتی ہے. جو دین کو بدنام کرنے کی یا دین کے خلاف کام کرتے ہیں تو وہ پوری ٹیم ہوتی ہے جو متحرک رہتی ہے، چکنا رہتی ہے. اب مثال کے طور پر ہمارے آرمی چیف نے بھی ایک پیٹرولنگ بنائی ہے کہ جس نے کیا کرنی ہے، تحقیق کرنی ہے سوشل میڈیا کے اوپر کون ملک کے خلاف چل رہا ہے، کون ملک کے خلاف اگل رہا ہے باتیں. تو اسی طرح ٹیم بنائی ہے. تو یہ کیا ہوتی ہے، ٹیم ہوتی ہے پوری اور کام کرتی ہیں، اس کے اندر نوجوانوں کو پھنساتے ہیں. تو اس لیے آج ہمارے علاقے کے اندر مرزائیت اور قادیانیت نہیں ہے، لیکن ہماری جیب کے اندر جو موبائل ہے یا ہمارے گھر کے اندر پڑا جو کمپیوٹر ہے اس کے اوپر جو چینلز ہیں، ان چینلوں میں سے ان کے بھی چینل ہیں، اسی طرح جو گروپس ہیں ان گروپوں میں سے ان کے بھی کیا ہیں، گروپ ہیں. تو جب بھی آپ کو کوئی ایسی ڈاؤٹ آتی ہے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، مولوی تو اس طرح کہتے ہیں، یہ اس طرح کہہ رہے ہیں، لوگ تو ہمیں یہ بتلاتے آ رہے ہیں، قرآن میں یہ بتلایا جا رہا ہے، تو آپ علماء کرام سے کیا کر لیا کریں، تصدیق کر لیا کریں. آج مرزائیت تو ظاہری نہیں ہے لیکن موبائل کے اندر چھپی ہوئی مرزائیت کیا ہے، موجود ہے. دعا ہے اللہ رب العزت
ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ہمیں موت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تمام حضرات